وقت گزرتا گیا، پھر وہ لمحے بھی آئے کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے کئی سو حصوں میں باہر نہیں تھی۔ آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وصیت؟ کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دغے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے، 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے بیعت کر لیں، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو۔ ولید بن عتبہ محب اہل بیت تھا، دنیا پر اس نے رات کی کافی تاریکی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں، صبح جائیں گے۔ آپ فرمایا نہیں میں بھی جاتا ہوں، کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالعمارت کے، اگر میں آواز دوں تو تم دوارے پھلانگ کے اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ کے پاس امام حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے، کہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اقتدار کی جنگ نہیں تھی، صبح اقتدار کی جنگ تھی۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حق جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، یزید اب ظلم کا استعارہ ہے، ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت امن کی علامت ہے۔ یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی، جبر کا پتلا ہے حسین، نیام سے تلوار صبر کا پیکر ہے، حیدری کچھار سے محمدی شیر نکلا، یزید اپنی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا ایوہ الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا مادن الرسالہ ومہبت الوحی ومختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةِ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ وَبِسْلُنَا لَا يُبَایِعُ، کہا اور یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق مولن ہے، اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ شخصیتوں کی لڑائی، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاکو چوبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے ہیں۔ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا۔ یزید پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حالات بگڑ گئے، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں دنیا پر، اللہ اکبر، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا۔ ظلم، جبر، حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر دیا۔ کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا ہوں۔ کہانی لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا۔ حاجی جاتے ہیں 8 دن اور 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے؟ اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ جو 8 دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا، جس کی ولادت مدینے میں ہوئی، جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین
کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی. شہر مدینہ چھوڑا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے. یزید وہاں رمضان گزرا. حالات وہاں بھی بگڑتے گئے. مسلسل خط آتے رہے کوفے سے. اور اپنی طبع ناہموار کے باعث 8 ذوالحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا. آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں. حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو، میرے پیارو مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے. لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی. کہا مجھے جانا ہوگا. 8 ذوالحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سنورا ہوا ہے. طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے. حاجی حج کرنے آ رہے ہیں لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں. کسی نے کہا حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہے. کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ نوکھا ہوگا، وہ نرالا ہوگا. تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا. تم طواف کعبۃ اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا. ایک حج تمہارا ہے، ایک حج میرا ہے. تم بوسے لوگے کس کے حجو اسود کے، میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا. لوگوں ایک طواف تمہارا ہوگا، ایک طواف میرا ہوگا. تم آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا. اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑو گے، میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اون و محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا. لوگوں ایک حج تمہارا بھی ہے، ایک حج میرا بھی ہے. جب تم حج کر لو گے تو تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے احرام کھول دو گے، اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے احرام کھول دوں گا. تم سفید احرام پہنو گے، میں سرخ احرام پہنوں گا. اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بارے نوحہ سناتا پھرتا، تاروز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں حضرت امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس قوت سے کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی. 10 محرم کا دن تھا، جمعہ کا یوم سعید تھا. بیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی. 72 افراد 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے. وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے، جس نے جو ہے وہ 1700 صحابہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا، جس نے 700 حفاظ قیام کو شہید کیا، جس نے حضرت ابو سعید خضری کی داڑھی نوچ لی، جس نے مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے جو ہے وہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی، وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائیں گی. یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے. یہ ہزاروں کا مجمع، یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات، یہ آنکھوں کا آنسوؤں کا خراج دینا، کیا یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل نہیں ہے؟ کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہو؟ آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے.
میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لینے کے بعد پسینہ پسینہ ہوتے ہو۔ تم اپنے قائد اور لیڈر کا نام لیتے جھجکتے ہو، گردن جھکا کے دائیں بائیں دیکھ کے نام لیتے ہو، اور جب ہم نام اپنے آقا کا لیتے ہیں سر اٹھا کے لیتے ہیں۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ دو کردار سامنے، واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ صاحبو کربلا کا تپتا ہوا منظر ہے، شخصیتوں اتنے کی لڑائی دکھ آ نہیں گئے۔ تھی۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اور باطل کا کائنات کو بنایا، انسانوں کو تخلیق کیا، یزید تو انسانوں کو پوچھا بتاؤ تم میرے ہوگے؟ سب نے کہا مالک ہم تیرے ہیں۔ امن کی علامت لیکن جب دنیا کو پیدا کیا تو 9 حصے دنیا کی طرف ہو گئے، ایک حصہ اللہ کی جبر طرف کا ہو گیا۔ پتلا ہے حسین، پھر جب صبر عقبہ کا کو پیدا پیکر کیا جو 10واں حصہ تھا، اس میں 9 حصے پھر یزید آخرت کی طرف ہو گئے، جنت اپنی دوزخ کے لالچ میں ہو گئے، اور ایک حصہ صرف کہنے لگا بدقیمت نہ ہم فطرت جنت کو دیکھتے ہیں نہ دوزخ کو دیکھتے ہیں، اور مالک ہم اپنی تو تجھے طبع دیکھتے ہیں۔ ناہموار کے باعث پھر جب اللہ تعالیٰ نے دنیا پر بلاؤں کو پیدا کیا، آزمائش اور امتحانوں کو ذلت و پیدا کیا، رسوائی، تو 10ویں حصے کے اس 10ویں ظلم، حصے میں جبر، پھر جور و 9 حصے زیادتی جو ہے وہ پیچھے علامت ہٹ گئے۔ بن کے ابھرا۔ ایک حصہ ایسا تھا اور جس نے حسین ابن گردن جھکا علی کے کہا رضی زمین و اللہ آسمان تعالی کی عنہ بلائیں بنا کے ہمارے حق و گلے کا صداقت توق کا بنا دے، تیرے نشان راستے بن سے نہیں ہٹیں گے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں کربلا کے وہ منظر رقم تپتے ہونے ہوئے والا ہے۔ ریگزار میں ایک قربانی منع میں ہوئی تھی، حسینی اور غریب و یزیدی سادہ دو و کردار رنگی ہے سامنے۔ داستان واقعہ حرم، کربلا نہایت اس کی حسین اور ابتدا تاریخ ہے کا اسماعیل۔ دردناک وہاں دمبا آ گیا، آگے 100 اونٹ آ گئے، یہ اور اقتدار آج کی جنگ نہیں تھی، اللہ اکبر، اقدار کی جنگ حضرت امام حسین کربلا کے تپتے ہوئے دو ریگزار میں شخصیتوں 22,000 کی کے لڑائی لشکر نہیں کے تھی، سامنے کھڑے ہیں۔ کہا دو لوگو نظریات میرا کا حق ٹکراؤ پہچانو، تھا۔ میرے خون یہ سے حق اپنے اور ہاتھ نہ باطل رنگو، کا مارکا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون یزید ہوں؟ کہا ظلم لوگو کا جلدی نہ استعارہ کرو، میرے حق کو حسین پہچانو۔ ابن علی اس وقت روئے زمین امن پر کی کسی علامت ہے۔ نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود یزید نہیں ہے۔ لوگو جبر کا میرے پتلا راستے ہے سے ہٹ جاؤ حسین، اور صبر کا میرے پیکر خون ہے۔ سے اپنے آپ کو ابدی یزید بدبختیوں کا شکار نہ کرنا، اپنی بلکہ آپ نے نام لے لے کے فرمایا بدطینت کہ اے زید فطرت بن حارث، اے ابن دبی، اور اپنی اے ابن طبع جبیر، ناہموار اے کے فلاں باعث فلاں نام لے کر کہا دنیا پر تم نے خود ہی خط لکھے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ذلت خط و نہیں لکھے۔ رسوائی، آپ نے وہ چمڑے کا ظلم، تھیلا کو اس کو جبر، الٹ دیا، جور و کہا یہ زیادتی تمہارے خط ہیں کی اور آج علامت تم بن کے مکر گئے ابھرا۔ ہو۔ انہوں نے کہا اور کہ حسین سیدھی بات ہے ابن یا تو علی بیعت کرو رضی اور اللہ یا پھر تعالی عنہ مرنے کے لیے تیار ہو حق جاؤ۔ و صداقت کا حضرت نشان امام بن حسین کے نے کہا ابھرا۔ کیسی بات کرتے ہو، اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں کربلا چھوڑتا، کے اس تپتے جائے ہوئے پناہ کو ریگزار کیوں میں چھوڑتا۔ دولت کی تجوریاں کھول دی حسینی گئی، اور یزیدی دو پیشکشیں کردار کی گئی۔ سامنے۔ واقعہ حضرت امام کربلا حسین فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا جس سے تاریخ صرف کا حق ہی قبول ہو، دردناک یہی واقعہ جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے یہ جو نہ جھک اقتدار سکے کی جنگ اسے نہیں کربلائیں تھی، ہی راست ہیں۔ اقدار کی جنگ تھی۔ پھر جبر کی آندھی چلی، ایک دو ایک کر کے جانثار شخصیتوں کی راہ لڑائی خدا نہیں میں تھی، قربان ہوتا گیا۔ دو پھر نظریات کا خاندان ٹکراؤ نبوت تھا۔ کی باری آئی، یہ حضرت حق اور باطل کا علی مارکا اکبر تھا۔ حضرت امام حسین کے یزید جوان سال بیٹے ظلم کا راہ خدا میں استعارہ جان ہے۔ پیش کرتے ہیں، بھتیجے حسین قاسم ابن علی رضی اللہ امن تعالیٰ کی عنہ جان علامت قربان کرتے ہیں، حضرت عباس کے یزید قلم ہوتے ہیں بازو، جو خود جبر جا کا سکتے پتلا تھے ہے، وہ خود حسین قربانی پیش کرتے ہیں۔ صبر کا پیکر اور صاحبو اب یارہ نہیں، جو خود جا نہیں یزید سکتے تھے آپ اپنی خود ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے پہ لے جاتے ہیں۔ بدطینت کہا فطرت جو آ سکتے تھے وہ تو قدموں پہ اور چل کے اپنی آ طبع گئے، ناہموار اور جو قدموں کے پہ نہیں باعث چل سکتے تھے میں نے اٹھا کے پر لے آیا ہوں۔ پھر ایک دو شاخہ تیر ذلت و ہلکے اثر رسوائی، میں پیوست ہوتا ہے، خون چلو میں ظلم، دے کر جبر، آسمان کی جور طرف و اچھالتے ہیں، زیادتی اور پھر اللہ کی کی علامت بارگاہ میں بن عرض کے کرتے ہیں ابھرا۔ ربنا تقبل اور منا حسین ھذا ابن القربان، علی میرے مالک رضی اللہ حسین کی تعالی یہ قربانی عنہ بھی قبول فرما لے۔ حق و یہ صداقت کام کا آسان نشان نہیں ہے، بن کے ابھرا۔ جگر پارا ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے اور کربلا پھر بھی کے صبر کا مظاہرہ تپتے کیا ہوئے جائے ریگزار اور میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اب حضرت حسینی امام اور حسین رضی یزیدی اللہ دو تعالیٰ عنہ کردار تنہا رہ گئے، واقعہ ایک کربلا ایک کو رخصت کر رہے تھے شہادت کا تاریخ دولہا کا بنا کر، لیکن دردناک واقعہ۔ اب امام حسین کو رخصت کرنے والا کوئی موجود یہ نہیں ہے۔ اقتدار آپ کی گھوڑے جنگ پہ نہیں سوار تھی، ہوئے، اقتدار میدان کی کربلا جنگ کی تھی۔ طرف پھیڑ لگائی،
خیمے کے اندر جو دو خواتین تھی وہ شخصیتوں کی جانتی لڑائی تھی جو اس نہیں تھی، راستے گیا پھر پلٹ کے نہیں دو آیا، نظریات اس کی کا لاش ٹکراؤ حضرت تھا۔ امام اپنے کندھوں پہ اٹھا کے یہ لائے حق ہیں، اور اب اس باطل حسین کا ابن معرکہ۔ علی کی لاش کون اٹھائے گا؟ یزید کہا سب نے کہ ظلم حسین کا نہ جائیو، استعارہ ہے، کہا میں نانے کے دین کے لیے حسین جا رہا ابن ہوں، علی میدان عمل میں امن گئے، کی تیغ علامت براں چمکی، لوگوں یزید کے سر کاٹ رہی ہے، آواز آ رہی جبر ہے یہ کا کون؟ پتلا ہے، ذی وقار حسین ہے، بلا کا صبر شاہ کا سوار پیکر ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے یزید اٹا ہوا، لخت اپنی لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، بدطینت فطرت تمام جسم نازنی چھدا اور ہوا اپنی کٹا طبع ہوا، پھر ناہموار بھی ہے کے باعث ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور دنیا عین پر ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ ذلت و حسین ابن رسوائی، علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ظلم، ریگزار کے جبر، اندر جور و وہ عظیمت زیادتی کی داستانیں رقم کی علامت بن کے اور پھر ابھرا۔ بوچھاڑ تیروں کی، ایک حسین ابن تنہا علی سید زادہ اور رضی ہزاروں اللہ تعالی تیر چاروں عنہ سمت سے ان کے حق و اوپر صداقت برسنے کا لگے، نشان کسی بن نے گئے۔ نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، جب حضرت امام حسین گھوڑے کربلا کی زین کے سے نیچے تپتے اترے ہوئے ریگزار تو اس میں وقت آپ کے بدن پر 33 حسینی اور زخم یزیدی تلواروں کے دو تھے، کردار چوتھی سامنے نیزے واقع کے کربلا انیاں آپ کے جسم کے اندر کھبی ہوئی تھی، تاریخ کا اور محتاط روایات کے دردناک مطابق واقعہ ہے۔ جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے یہ اندر اقتدار کی 113 جنگ نہیں سوراخ تھی، تیروں کے نکلے، اقتدار کی اور جنگ وہ تھی۔ تیر جسم میں پیوست جب گھوڑے کی دو زین سے فرشے شخصیتوں زمین کی پر لڑائی گرے، نہیں تھی، لگا جس طرح ریحل سے دو قرآن گر نظریات گیا ہو۔ کا ٹکراؤ۔ حضرت امام حسین یہ رضی حق اللہ اور تعالی باطل عنہ کا جب معرکہ گھوڑے کی زین سے فرشے زمین یزید پر گرے تو وہ جو ظلم کا تیر جسم میں استعارہ کھبے ہے، تھے وہ اور پیوست حسین ہو ابن گئے، علی خون مشکبو امن کی ریت کے علامت ذروں ہے۔ پہ بہنے لگا، گویا یزید اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے، جبر کا کائنات پتلا ہے، راشے میں آ حسین گئی، کربلا کی صبر کا دھرتی کا پیکر۔ کلیجہ کانپ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ یزید کو حضور نے کربلا اپنی کی مٹی دی، کہا جب یہ خون بن جائے تو فطرت سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر اور دیا اپنی گیا ہے۔ طبع وہ مدینے ناہموار کے کے اندر باعث خواب دیکھتی ہیں کہ آقا دنیا کریم پر علیہ السلام داڑھی مبارک کے ذلت اندر و رسوائی، گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجھے ظلم، ہوئے ہیں، جبر، گھبرا جور و کے اٹھ کھڑی ہوئی زیادتی کہ کیا ماجرا ہے، کی علامت اور جلدی بن کے سے اس ابھرا۔ شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی اور طرح جو حسین مٹی ابن رکھی ہوئی علی تھی وہ خون بن گیا رضی تھا، اللہ اور آپ نے کہا تعالی اہل مدینہ سن لو، حق و حضرت صداقت امام کا شہید نشان کر دیے بن گئے کے ہیں۔ ابھرا۔ ادھر امام حسین خون اور خاک کے اندر تڑپ کربلا رہے کے ہیں، اور آپ کے تپتے جسم ہوئے نازک ریگزار میں پر برچھیوں، تیغوں اور تلواروں کے حسینی ساتھ اور جو ہے وہ لوگ یزیدی دو وار کر کردار رہے ہیں۔ سامنے سنان بن واقع انس کربلا نخی آگے بڑھا لیکن سر تاریخ کاٹنے کا کی ہمت نہ پڑی، اس نے دردناک نیزہ واقعہ۔ مارا اور آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ یہ پار کر گیا اقتدار کی اور جنگ خون کا نہیں تھی، فوارہ پھوٹا۔ اقدار کی زرع جنگ بن تھی۔ شریک نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ دو مارا، آپ گھبرا کے شخصیتوں گرے، کی لڑائی اٹھے اور نہیں پھر تھی، گر گئے، اور پھر آپ دو نے اپنی نظریات پیشانی کا ٹکراؤ سجدے تھا۔ میں رکھ دی، اپنا یہ حق خون جو اور تھا وہ باطل چہرے پہ کا مل لیا۔ معرکہ تھا۔ حسین نے سرخ رنگ کے یزید خون کا جو ظلم خضاب کا تھا استعارہ وہ ہے۔ اپنے داڑھی پہ لگا لیا کہ حسین کل میں ابن اپنے علی نانا کو یہ امن رنگت بھی کی دکھاؤں گا۔ علامت ہے۔ حرم کی وہ داستان جو یزید منا سے شروع ہوئی تھی آج اس کی جبر تکمیل کا ہو رہی پتلا ہے۔ ہے۔ وہ حسین غریب اور سادہ اور صبر کا رنگین پیکر ہے۔ داستان حضرت امام حسین رقم کر رہے ہیں، یزید خون سے داڑھی رنگ اپنی گئی، اور آپ کے ماتھے کے اوپر زرع بن بدطینت شریک نے فطرت وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبھل نہ اپنی سکے، طبع اٹھ کے پھر ناہموار نیچے کے گرے، باعث پیشانی کو سجدے میں دنیا رکھا پر اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں ذلت و آخری لفظ رسوائی، جو میرے امام کی زبان سے نکلے ظلم، دلوں جبر، کی جور تختیوں و پہ نوٹ کر زیادتی لو اور دیکھو علامت بن اللہ کے تعالیٰ ابھرا۔ کے بندے حضرت خلیل نے حسین ابن دعا مانگی علی تھی، اے میرے رضی مالک، اللہ تعالی اے میرے عنہ، مالک، میں اس جگہ حق تے و اپنی صداقت ذریت کا اولاد نشان کو چھوڑ بن کے کے آباد کر کے جا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کربلا کو قائم کے رکھیں۔ آج تپتے اس ہوئے دعا کی ریگزار میں تکمیل کا منظر لوگوں کے سامنے ہے حسینی اور کہ یزیدی 113 دو تیر کردار جسم میں سامنے کھبے، واقع 34 کربلا۔ تلواروں کے گھاؤ، اور وہ بھی تاریخ راوی کا کہتے ہیں کہ ایک ایک گھاؤ میں دردناک کتنی واقعہ کتنی تلواروں کے زخم تھے، اور نیزے کی انیاں جسم میں اقتدار کھبی کی ہوئی جنگ تھی، نہیں آپ تھی، کے کلیجے کے اقدار اندر کی جنگ نیزے کی انی کو توڑ دیا گیا تھا۔ اس دو موقع پہ حضرت امام شخصیتوں حسین کی رضی لڑائی اللہ نہیں تعالی تھی، عنہ نے اپنے آپ کو دو سنبھال کے نظریات کا پیشانی کو ٹکراؤ تھا۔ ریت کے اوپر رکھا اور یہ اللہ حق کی اور بارگاہ میں باطل کا آخری معرکہ لفظ حضرت امام حسین کے یزید لبوں پہ جو ظلم مچلے کا خون استعارہ نکل ہے۔ رہا تھا، اور خولی حسین بن ابن یزید علی آگے بڑھ کے امن سر کی انور علامت کو ہے۔ جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا یزید تھا۔ سنان بن انس آگے بڑھا جبر لیکن کا کپ پتلا کپا کے ہے۔ حسین پیچھے ہو گیا۔ خولی بن صبر یزید کا آگے پیکر بڑھا، ہے۔ وہ بھی پیچھے ہو گیا۔ پھر شمر آیا اور یزید شمر آپ کے جسم اپنی نازک کے اوپر بیٹھ گیا۔
حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن کے اوپر برس کے پھل بیری کے نشان تھے. حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا صدق اللہ و صدق رسول اللہ، میرے آقا میرے اللہ نے سچ کہا. اس نے کہا کیا سچ کہا؟ ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. وہ غصے میں آیا، امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لفظ سے اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. مالک، بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، جانثار، آیان و انصار سب کچھ لٹا کے، عباس کے بازو کٹا کے، جو جا سکتے تھے انہیں بھیج کے، جو جا نہیں سکتے تھے خود اٹھا کے لے جا کر کے عباس کے بازو قلم کروا کے یہ خیمے کے اندر بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، سہاگ اجڑ گئے ہیں. میرے مالک سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا، ایک ایک پتی گر گئی. جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی میزبانی تیروں تلواروں اور نیزوں سے ہوئی، لیکن مالک تو دیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آئی، میں نے اف تک نہیں کی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے، یہ دل لگی نہیں، یہ محبت ہے. یہاں لوگ مصلوب بھی ہوتے ہیں، یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں. حکم ہوتا ہے خبردار اگر عہدی کی تو صابروں سے نام کاٹ دوں گا. کہا مالک اللہم رضن بقضائک، جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا. وصبرا علی بلائک، مالک تو نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا. تسلیما لامرک، مجھے مالک اعتراض بھی کوئی نہیں، جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا. سبحان ربی الاعلی. مالک تو بڑا ہے، تو بڑا ہے. حسین سب کچھ لٹا کے، بچے کٹا کے، بازو کٹا کے، گھر اجھاڑ کے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تیرے پہ راضی ہے. میرے مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں؟ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اے حسین ابن علی تم پر سلام، میرے ساتھ مل کے کہہ دو اے حسین ابن علی تم پر سلام. یزید اے حسین ابن علی تم پر سلام. یہی وقت تھا جب خاندان نبوت لٹ رہا تھا. دوپہر کا وہی سما، وہی لمحے، ان ہواؤں کو ہاتھ جوڑ کے کہو ہمارا سلام کربلا والے آقا کے حضور پہنچا دے اور عرض کرو اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا منہ لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. ہم واہ حسین والے ہیں، آ حسین والے نہیں ہیں. واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام. کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا، شک ہو جاتا، لیکن اتنے زخم کلیجے پر جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے لانا کوئی مذاق تو نہیں ہے. حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے راہ عمل چھوڑا. حضرت اقبال خراج پیش کرتے ہیں آ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد دبستان رسول. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آئید بسر، سرخ رو عشق غیورت خونہو، شوخیے این مصرہ از مضمونہو، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خونہو چمن ایجاد کر. اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی اور باقپن ہے وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے. قیامت تک کے لیے جبر کے خلاف جتنی بھی قومیں اٹھیں گی اور جتنے بھی لوگ میدان عمل میں آئیں گے، میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا. مہاتما گاندھی نے جب اپنی قوم کو کہا
برطانوی حسینی साम्राज्य اور کے خلاف یزیدی کھڑے ہو دو جاؤ. کردار سامنے اور قوم سے واقع خطاب کرتے کربلا ہوئے مہاتما گاندھی ہندو نے تاریخ کہا کا کہ تم کہو گے دردناک وہ حکومت واقعہ ہے. جس کی سلطنت میں سورج طلوع اور غروب بھی ہوتا ہے اس سے اقتدار کی ٹکرانا جنگ حماقت نہیں ہے، تھی، خودکشی اقدار کرنے کی کے جنگ. مترادف ہے. لیکن اس کے باوجود میں دو کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس شخصیتوں کی سامراج کے لڑائی خلاف نہیں کھڑے ہو تھی. جاؤ؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا نظریات کا اس لیے ٹکراؤ تھا. کہ میرے سامنے حسین یہ ابن حق علی کا اور کردار باطل موجود کا ہے. معرکہ تھا. آج پوری یزید دنیا کے اندر ظلم کا ظلم اور جبر استعارہ کی ہے. ہوائیں چل رہی ہیں حسین اور اس ابن وقت علی امت مسلمہ کو امن کی کردار علامت ہے. حسین ادا کرنے کی ضرورت ہے. یزید اگر ہم نام حسین ابن علی کا لیں جبر کا اور پتلا ہے. کرتوتیں اور حسین لچھن سارے یزید والے صبر کا ہوں تو یہ پیکر لفظ لفظ حرف حرف اور قدم قدم یزید حضرت امام حمام سے اپنی منافقت ہے. آؤ اگر میں نام بدطینت حسین لیتا ہوں فطرت تو گھر بھی اجڑ جائے، حق کا پرچم اور کبھی نہ اپنی گرنے طبع دوں. ناہموار میں اور کے آپ باعث اس عزم کے ساتھ میدان دنیا پر عمل میں اتریں. ادارت المصطفیٰ ذلت و کسی رسوائی، تنظیم کا نام نہیں، یہ ایک فکر کا نام ظلم، ہے، جبر، ایک تحریک جور کا و نام ہے، زیادتی، ایک مشن اور ایک یہ انقلاب علامت کا نام بن ہے، گبرا. یہ روحوں میں ہلچل پیدا حسین کرنے کے ابن جذبوں کا علی نام ہے، یہ رضی مصطفیٰ اللہ کریم کے تعالی در پہ عنہ سلامی دینے کا نام ہے، حق و یہ اپنا صداقت کا سب کچھ نشان مصطفیٰ بن جان گیا. رحمت پہ قربان کر دینے کا نام ہے. آؤ ادارت کربلا کے المصطفیٰ کے پلیٹ تپتے فارم ہوئے پہ ریگزار آپ میں میدان عمل پہ نکلیں. حضرت امام حسینی حسین اور نے یزیدی اسلام دو کے کردار گرتے ہوئے سامنے پرچم کو واقع تھام لیا کربلا اور جبر کی آندھیوں کے مقابلے کے اندر بھی تاریخ اس پرچم کو خم نہیں دردناک ہونے دیا. واقعہ آج میں اور آپ ان کا مشن، ان کی فکر یہ لے کر اقتدار میدان کی عمل جنگ میں نہیں نکل تھی، آئیں. قرآن کا اقتدار کی پھریرا جنگ بنا کر قرآن کا پرچم ہی سینوں میں تھام دو کر اہل بیت کی شخصیتوں کی محبت لڑائی اپنے نہیں تھی. سینوں میں لے کر میدان دو عمل میں نکلیں نظریات کا اور قرآن ٹکراؤ کی تھا. دعوت گھر گھر دیں. یہ اور حق اب رکنا اور نہیں، باطل کا اب تھمنا معرکہ. نہیں، فردوس میں جا کے یزید دم لینا، ظلم آفاق کا کے ہر ہر استعارہ گوشے ہے. میں قرآن سنا کے حسین دم ابن لینا. علی اب یہ اٹھنے والے امن کی قدم علامت. آگے بڑھتے رہیں. یہ درس قرآن کا یزید جو قافلہ ملک کے طول و عرض کے جبر اندر کا روا پتلا دوا ہے. ہے، اس میں حسین ایک جوش پیدا ہو جائے صبر کا اور اس کے پیکر اندر ہے. ایک انقلاب پیدا ہو جائے. کوئی گھر ایسا نہ رہے، یزید کوئی بستی ایسی نہ اپنی رہے، کوئی کان ایسا نہ رہے جس کان تک قرآن بدطینت کا نغمہ نہ فطرت پہنچنے پائے. ادارت المصطفیٰ اور کے جوان اپنی سال طبع مبلغ ناہموار کے گلی گلی باعث کوچے کوچے پھیل جائیں دنیا اور جو پر دائی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، ذلت و اگر وہ رسوائی، خود پیغام پہنچا سکتے ہیں تو ظلم، اسد بلال جبر، عند اللہ جور و اشہد، زیادتی، بلال کی اسد یہ بھی اللہ کو علامت بن قبول کے ہے. برا. وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ لے کر اور حسین میدان ابن عمل میں علی نکل آئیں، ورنہ وہ رضی اللہ سیڈیز لے لیں، تعالی وہ عنہ اور کچھ کتب لے لیں، حق وہ و دین کے صداقت کا نعرہ لے نشان لیں، بن وہ کے پیغام حق لے لیں اور گلی گلی کوچا کوچا اسوہ شبیر کربلا کے اور نام تپتے حسین ہوئے کی ریگزار دہائی میں دیتے چلے جائیں. آج میرے وطن میں حسینی اور منافرت کی یزیدی ہوائیں دو چل رہی ہیں، کردار سامنے صوبائی عصبیتوں واقع کے کربلا. طوفان اٹھ رہے ہیں. پاکستان کا تاریخ جو کا حامی ہے، حرامی ہے، دردناک حرامی ہے واقعہ کہ نعرے گونج رہے ہیں. پاکستان نہ کھپے کی یہ باتیں ہو رہی اقتدار ہیں. کی جنگ اس نہیں وقت تھی، حکومتوں کو اقتدار اپنے کی جنگ. اقتدار سے غرض ہے. ملک لٹتا ہے، دو لوگ روٹی کے نوالے کے شخصیتوں لیے کی لڑائی ترستے نہیں ہیں. تھی. 18 روپے میں روٹی دو بک رہی ہے، نظریات ان کو کا کوئی ٹکراؤ پتہ نہیں ہے. انہوں نے ملک نہیں یہ بنایا، حق اور انہوں نے باطل ملک کا میں عیش معرکہ. کیا، ملک کے وسائل کو لوٹا. یزید مجھے تو وہ بزرگ ظلم یاد کا آ رہے ہیں استعارہ جنہوں نے ہے. اپنی جوانیاں اس ملک کے حسین لیے ابن وقف علی کر دی. لا الہ امن الا